غضب للحق کل ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے دہشت گردی کے خلاف. پاکستان فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف کل 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں, ایک ملک میں ایک افغانستان میں. کراچی میں سی ٹی ڈی نے کل کامیابی سے کارروائی کرتے ہوئے کل عدم بی ایل اے کے کمانڈر سہیل بلوچ سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سہیل بلوچ کل عدم بی ایل اے کا ایک اہم کمانڈر تھا اور 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا. اس کے علاوہ ڈیپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ ان کا نام ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا. اور سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں خفیہ اطلاع پر کی گئی. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بارودی مواد, 5 ہینڈ گرینیڈز اور 1 سب مشین گن بھی برآمد ہوئی ہے. اور ہلاک دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے مقابلے کے بعد 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ادھر سیکیورٹی فورسز نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر رات گئے مؤثر حملے بھی کیے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت جاری آپریشن میں پاک افواج نے 16 مارچ کی رات کا کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بھی بنایا. پاک فوج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو تباہ کیا. سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ ویڈیو میں فضائی حملے کے بعد دھماکوں کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں, جو کسی بھی ڈیفنس اینالسٹ کو آپ دکھا دیں تو وہ بتا دے گا کہ ایمونیشن ڈیپو تھا جس کو ٹارگٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے جو بعد میں دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگ رہی ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں, وہ بارودی مواد کے ہوتے ہیں. افغان طالبان رجیم دعویٰ کرتی رہی کہ یہ حملے نشے کے عادی افراد کے لیے قائم اسپتال پر کیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے, سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مزے کا خیز ہے. وفاقی وزارت اطلاعات نے ثبوتوں کے ساتھ افغان طالبان رجیم کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرگ اسپتال حملوں کی جگہ سے دور تھا, کلومیٹر دور تھا, بہت ہی دور. عمارت سے بلند ہونے والے شعلے بتا رہے ہیں کہ یہاں بارود کا کتنا بڑا ذخیرہ تھا. افغانستان میں ننگرہار میں پاک فوج نے 4 مقامات پر حملوں میں افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات, ایمونیشن, ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے. سو یہ ہمارا Let's talk about it a little more. ڈاکٹر مریم فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر دفاعی امور ہیں. ڈاکٹر مریم, غضب للحق ہم بات کر رہے ہیں. غضب للحق کے تحت پاکستان بہت احتیاط سے بڑے ہی پن پوائنٹ طریقے سے افغانستان میں موجود دہشت گردوں, ان کے اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے. لیکن افغان طالبان رجیم کا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اسپتال کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس پروپیگنڈا سے افغانستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مطلب وہ بار بار یہی چیزیں انسسٹ کر رہے ہیں, although we are showing them proofs. اب جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا, جو امید ہاسپٹل کے نام سے جو ہے, جس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, طالبان گورنمنٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ جبکہ طالبان گورنمنٹ نے خود پاکستان کے اندر مسلسل سویلین انفراسٹرکچر کو جو کی ہے ٹارگٹ کیا ہے, ایمبولینسز کو ٹارگٹ کیا ہے, ہمارے عوام کو ٹارگٹ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان کے اپنے ملک میں دیکھیں تو ان کا ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ کافی کویسچنیبل ہے, اور یہاں تک کہ ان کی ویمن پاپولیشن جو ہے وہ بہت ڈاؤن ٹروڈن حالات میں ہے. تو ان ساری سچویشنز میں جو ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ امید ہاسپٹل کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا, تو دیر ہیو بین سیٹلائٹ امیجز, وہاں پہ سگنل انٹیلیجنس بھی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہا ہے, ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر بھی, اور بہت سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں. اور یہ فینکس ایمونیشن ڈیپو تھا جس کے اندر آئی ایس ایف فورسز کا اسلحہ تھا, اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہ اسلحہ بھی آ رہا ہے جو انڈیا سے آ رہا ہے, اور اوپر جو ہے دوائیاں ہوتی ہیں, اور نیچے اس کے اندر ڈرونز کو جو ہے اسمبل کرنے والے سارا جو ہے ایک سسٹم ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ ہاسپٹل ہے اس کی بہت ساری منزلیں ہیں اور وہ ابھی بھی قائم و دائم ہیں, اور جو اس کے ساتھ کچھ دور جو ہے یہ ایمونیشن کا جو ڈیپو تھا اس کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا. اب طالبان گورنمنٹ کا پرپس کیا ہے کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اس ساری مس انفارمیشن سے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا ان کے بارے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو وہ تو سمپتھی گین کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے جو آپریشنز ہیں ان کو جو ہے کویسچنیبل کرنا چاہتی ہے دنیا کی نظروں میں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, جس طرح کہ ہماری گورنمنٹ ریگولر آرم فورسز جو کہ آپریشنز کر رہی ہیں, ایئر اسٹرائکس کر رہی ہیں, ان کو آئی ایچ ایل کے فریم ورک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو ایک وائلیشن کرتے ہوئے دکھانا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ طالبان گورنمنٹ کا جو ہے ایک جو گراؤنڈ ہے, جس کو آپ لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ کہتے ہیں یا مورل ہائی گراؤنڈ,
وہ اس سے آپریٹ نہیں کر رہے. اور میرا خیال ہے the world is not buying their false narrative. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان کی جانب سے مسلسل کارروائیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اب کوئی گرے ایریا نہیں ہے, ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. تو کیا امید رکھیں ہم کہ کابل کو آج کل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یا پھر یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا؟ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت مینٹل کلیئرٹی ہے, آپریشنل کلیئرٹی ہے, ہمارے ہاں پولیٹیکل کلیئرٹی ہے کہ طالبان, چاہے وہ تحریک طالبان افغانستان ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہیں, چاہے اس قسم کے آئی ایس کے پی ہے یا کوئی بھی اور گروہ ہے ملحقہ جو کہ ان کے ایمبٹ میں آ کر کہیں بھی پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں, ان سب کے ساتھ پاکستان نے مختلف انداز میں نمٹنے کے لیے اپنا پلان دے دیا ہے. پاکستان نے ان کے ساتھ کائنیٹک ایکشنز لیے ہیں, پاکستان نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فینس انہینسمنٹ آپریشنز کیے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, ان کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. پاکستان ایک بالکل کینڈیڈ پیغام دے دیا ہے which is in black and white. There are no grays in this strategy now. کہ پاکستان نے ٹیررزم کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہے, اور پاکستان ٹی ٹی پی جو کہ ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ہے اس کے خلاف پاکستان کمپریہنسو آپریشنز کرے گا, اور اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک جو ٹی ٹی اے ہے جس نے دوحہ اگریمنٹ سائن کیا ہے, جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں, جب تک کہ وہ اپنے اندر ایسا ایک ول اور کیپیبلٹی نہیں ڈیولپ کر لیتا کہ وہ اس قسم کے جو ٹی ٹی پی جیسے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر لیتا. اچھا ڈاکٹر فاطمہ, اب ابھی افغان طالبان رجیم اور ان کے حمایتی گروپس جو ہیں ان کی کارروائیاں دیکھیں, ان کے ڈرونز دیکھیں, اور یہاں کراچی میں جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے وہ بھی اگر سامنے رکھیں, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہاتھ نظر آتا ہے. تو کیا یہ معاملہ اب از اٹ ٹائم کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل فورمز میں اٹھایا جائے؟ جی, میرا خیال ہے کہ پاکستان نے آلریڈی OIC میں, FATF میں, یونائٹڈ نیشنز میں, کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی میں پاکستان نے ڈوزیئرز دے دیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے الائڈ کنٹریز کے ساتھ مل کر اور بھی ایک جو ہے روبسٹ اور ڈائنامک قسم کی پالیسی اپنانی پڑے گی, جس میں پوری دنیا کو پتہ چلے کہ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی نہ صرف فنڈنگ کر رہا ہے بلکہ وہ ان کو ٹرین بھی کر رہا ہے اور ان کو لاجسٹکس بھی فراہم کر رہا ہے. اور اگر آپ CIA کی رپورٹس دیکھیں تو CIA کی رپورٹس میں را کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑے کلوز لنکس جو ہیں وہ شو کیے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا کے اپنے پولیٹیشینز ہیں, ان کے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے اسموکنگ گن پروف کے طور پر جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہے, جو کہ پاکستان ویریفائبل فیکٹس ایویڈنسز کے ساتھ دنیا کو بتا سکتا ہے. ڈاکٹر معین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ماہر دفاعی امور, شکریہ آپ کا.